بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ درس قرآن کریم کیسے دیں، اس سلسلے میں ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے چند اہم نکات پہلی نشست میں عرض کر چکا ہوں۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اگر آپ مستقل کسی سورہ مبارکہ کا درس دینا چاہتے ہیں تو اس میں ان نکات کو آپ مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلی بات کہ درس قرآن کریم کی ابتدا میں خطبہ اور تلاوت۔ خطبہ انتہائی مختصر اور جامع ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کریں تو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ خطبہ اور تلاوت۔ دوسرے نمبر پر جس آیت کریمہ کا آپ درس دینا چاہتے ہیں اس کا معیاری ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اور ایسا خوبصورت ترجمہ جو دل نشیں ہو۔ تیسرے نمبر پر مرکزی مضمون پر آپ فوکس کیجئے کہ اس آیت کریمہ میں مرکزی مضمون کیا ہے۔ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، صحابہ کرام کی شان ہے، اعمال کے حوالے سے کون سے عمل سے اس میں بحث کی جا رہی ہے، تو اس آیت کریمہ کے مرکزی مضمون پر فوکس ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز کہ اس آیت کریمہ میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی آسان سے آسان تشریح کی جائے۔ پانچویں نمبر پر جن آیات کریمہ کا آپ درس دے رہے ہیں ان کی عام آسان آپ تشریح کریں، سلیس ترجمے کے ساتھ ساتھ تشریح بھی انتہائی آسان ہونی چاہیے۔ چھٹی بات کہ آپ اس آیت کریمہ کے تحت جو گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ کا موضوع ہے، اس موضوع سے متعلق آپ اور بھی بہت ساری آیات بطور تائید کے ساتھ پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث ساتھ پیش کریں، یہاں تک کہ آثار صحابہ، اور اگر کوئی واقعہ آپ کو اس سے متعلق یاد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کو بیان کرنا مناسب ہے تو آپ اس واقعہ کو بھی اس اپنے موضوع کے ساتھ ضرور بیان کریں۔ ساتویں بات کہ اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ ضرور بیان کیجیے۔ اس خلاصے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر شخص کو آپ کی پوری گفتگو ذہن نشین ہو جائے گی۔ ساتویں بات کہ آپ اس آیت کریمہ کے تحت دی جانے والے درس میں جو عملی پیغام دینا چاہتے ہیں وہ عملی پیغام اجاگر کیجیے، ذرا اس پر زیادہ توجہ دیجیے تاکہ آپ خود بھی اس کا مخاطب ہیں اور آپ کے سامعین کو بھی اس پورے درس سے جو عملی پیغام ملنے والا ہے وہ ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے جو آپ کی چوائس پر موقوف ہے۔ اگر آپ اپنے درس کے بعد سوال و جواب کا وقفہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال و جواب کا وقفہ ضرور رکھیے، آپ کی چوائس پر موقوف ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی درس کافی ہے اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست کی کوئی ضرورت نہیں تو آپ سوال و جواب کی نشست نہ رکھیے۔ ہاں، اگر سوال و جواب کی آپ نشست رکھتے ہیں تو سوال کے آداب کیا ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ درس قرآن کے بعد قائم شدہ سوال و جواب کی نشست میں سوالات کے جواب دیجیے۔ یہ تو میں نے عرض کی ہے ڈیٹیل کہ جب آپ مستقل کسی سورہ مبارکہ کا درس دینا چاہتے ہیں۔ اب کچھ نکات اس درس سے متعلق جو موضوعاتی درس ہے، اس میں بھی پہلا نقطہ اور پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ خطبہ و تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ دوسرے نمبر پر جس آیت کریمہ کو آپ نے خطبے میں پڑھا ہے آپ اس کا معیاری با محاورہ ترجمہ کیجیے۔ تیسرے نمبر پر آپ موضوعاتی درس میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کی تمہید باندھیے۔ اس تمہید پر آئندہ کی آپ کی ساری گفتگو مرتب ہونے والی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ تمہید مختصر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنے موضوع کا خلاصہ بیان کر دیجئے کہ میں اس تمہید کے بعد آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج یہ باتیں میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، تو موضوع کا خلاصہ مختصراً انداز میں پیش کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد موضوعاتی درس میں یہ بات مد نظر رہے کہ آپ اصل موضوع پر گفتگو کریں، موضوع سے دائیں بائیں جانے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے ایک تو سامعین کی دلچسپی کم ہوتی ہے اور دوسرا درس کا دورانیہ خواہ مخواہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اپنے اصل موضوع پر گفتگو کیجیے۔ اس کے بعد موضوعاتی درس میں بھی جتن آیات کو آپ پیش کریں گے ان کا جامع ترجمہ، جامع تشریح آپ کریں۔ اور موضوعاتی درس میں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ مقصد ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، رجوع الی الدین۔ ان دروس سے ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے رجوع الی القرآن، کے لوگ قرآن کی طرف آئیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ فوکس آپ فضائل پہ کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیات کے احکام کے انکار پر جتنی وعیدات آئی ہیں آپ کوشش کیجیے کہ اپنے درس میں ان وعیدات کو ڈسکس کریں تاکہ لوگ ان کی تبع فضائل سن کر نیکی کی طرف مائل ہوں اور وعیدات سن کر کے گناہ سے اجتناب کریں۔ اور یہاں موضوعاتی درس میں بھی آپ
اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ سمیٹ کر آخر میں ضرور بیان کیجیے اور عملی پیغام پر بھی فوکس کیجیے۔ اور یہاں موضوعاتی درس کے بعد بھی سوال و جواب کی نشست آپ کی چوائس پر موقوف ہے۔ آئیں